حیدرآباد کے نامپلی میں کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح، 40 روپے داخلہ ٹکٹ اور چھوٹے بچوں کو مفت داخلہ۔ حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں 82ویں کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح ریاستی وزراء ہریش راؤ، محمود علی، پرشانت ریڈی اور ٹی سرینواس یادو نے کیا۔ 82ویں آل انڈیا صنعتی نمائش 1 جنوری سے 15 فروری تک 45 دنوں تک جاری رہے گی۔ نمائش گراؤنڈ میں 2400 اسٹالس لگائے گئے ہیں۔ ان اسٹالس میں ملکی اور غیر ملکی مصنوعات کی فروخت ہوتی ہے۔ نمائش میں تقریباً 1500 نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں۔ نمائش کے داخلہ ٹکٹ کی قیمت 40 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے مفت میں نمائش میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمائش کا مشاہدہ روزانہ 3:30 بجے سے رات 10:30 بجے تک کیا جا سکتا ہے۔ نمائش کے میدان تک میٹرو کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریلوے نے اضافی میٹرو ٹرینیں چلانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ RTC نے خصوصی بسیں چلانے پر بھی اتفاق کیا۔ زائرین کے لیے مفت اور بامعاوضہ پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، اور جو لوگ بامعاوضہ پارکنگ چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے احاطے میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے۔ مولانا جعفر پاشا صاحب کی صدارت میں مرحوم رحیم الدین انصاری صاحب چیئرمین اردو اکیڈمی کا تعزیتی جلسہ۔ دارالعلوم حیدرآباد میں مرحوم رحیم الدین انصاری صاحب چیئرمین اردو اکیڈمی کا ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک نیک دل اور راست باز انسان تھے اور اردو کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ رکن پارلیمان حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ مرحوم رحیم الدین انصاری صاحب میرے قریبی دوستوں میں شامل تھے، بلکہ اکثر میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور مشورے بھی چلتے رہے ہیں۔ ان کے رحلت فرما جانے سے ایک خلا پیدا ہوا ہے جس کی پاپ جائی دشوار ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
مولانا ظافر پاشا صاحب نے بھی مرحوم کے بارے میں مختصر تفصیل پیش کی اور انہوں نے بھی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کے ساتھ کئی مختلف سیاسی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ ہم نے 2003 میں چندرا بابو نائیڈو حکومت کے خلاف اس وقت مولانا آخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام نے مل کر جو اس وقت کے ریاست آندھرا پردیش کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، اس وقت بھی مجھے ان تمام بزرگ ذمہ داروں کے ساتھ رہنے کا ایک موقع ملا، اور خاص طور سے انصاری بھائی کے ساتھ پھر تلنگانہ کی تحریک چلی، اس وقت بھی میں محمد انصاری بھائی کے ساتھ بڑی گفتگو ہوتی تھی۔ پھر تلنگانہ بننے کے بعد 2014 کے اسمبلی کے انتخابات میں انصاری بھائی یونائیٹڈ فورم کے صدر تھے۔ پھر 2018 کے اسمبلی انتخابات، 2019 کے پارلیمانی انتخابات، بہت پھر انصاری بھائی اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی بنائے گئے۔ تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا رحمت الدین انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے۔ مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل میں ایک طرح توجہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ دنیا کے سامنے انصاری بھائی کے تعلق سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں گے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے انصاری بھائی نے بہت خدمات انجام دی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب دہلی کارکن کا مسئلہ ہوا تھا، اس وقت ایک بڑا احتجاجی جلسہ عام فلبر گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا۔ تو میری تقریر